حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب عصر حاضر حدیث کے آئینے میں اس نام سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتنوں سے متعلق تمام احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اس میں ایک حدیث ایسی لائے ہیں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کی 72 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کو آپ سنتے جائیں اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ یہ سب باتیں ہمارے موجودہ ماحول پر کس طرح صادق آ رہی ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی۔ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ نمبر 1، لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے میں کہی جائے، اس زمانے میں کہی جائے تو کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں سمجھی جائے گی، اس لیے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نمازوں کی پابند نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مومن کتنا ہی برے سے برا، فاسق و فاجر ہو، بدکار ہو، لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ یقیناً یہ ہمارے زمانے کی بات ہے۔ نمبر 2، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ نمبر 3، سود کھانے لگیں گے۔ نمبر 4، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا۔ نمبر 5، معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں گے، ذرا سی بات پر دوسرے کی جان لے لیں گے۔ 6، اونچی بلڈنگیں بنائیں گے۔ 7، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے۔ 8، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ 9، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ 10، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ 11، لباس ریشم کا پہنا جائے گا۔ 12، ظلم عام ہو جائے گا۔ 13، طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ 14، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت عام ہو جائے گی جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلاں شخص ابھی زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مر گیا۔ اسی طرح سے آج کل کے دور میں اچانک کی موت ایکسیڈنٹ سے وجود میں آ رہی ہے، تھوڑی سی دیر میں پلک جھپکنے میں آدمی موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ 15، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا۔ 16، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خائن ہے۔ 17، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا۔ 18، سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ 19، تہمت درازی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ ایک دوسرے پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ واٹس ایپ کے زمانے میں آج کل کس طرح کے میسج وائرل ہوتے ہیں، اچھے باعزت لوگوں پر تہمتیں لگتی ہیں۔ 20، بارش کے باوجود گرمی ہوگی۔ 21، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے، یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں اس کی بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیں کہ خاندانی منصوبہ بندی ہو رہی ہے اور یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے۔ 22، کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے، یعنی کمینے لوگ بڑے ٹھاٹ سے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ 23، شریفوں کے ناک میں دم آ جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے۔ 24، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، یعنی سربراہ حکومت اور اس کے اعوان و انصار اور وزراء جھوٹ کے عادی بن جائیں گے اور صبح شام جھوٹ بولیں گے۔ 25، امین خیانت کرنے لگیں گے۔ 26، سردار ظلم پیشہ ہوں گے۔ 27، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکار ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ پھر سنیے، عالم اور قاری بدکار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں بدکار بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔
28 लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे। 29 मगर उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों की खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बदबूदार होंगे। 30 और एलवे से ज्यादा कड़वे होंगे। 31 सोना आम हो जाएगा। 32 चांदी की मांग होगी। 33 गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। 34 अमन कम हो जाएगा। 35 कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उस पर नक्शो निगार बनाया जाएगा। 36 मस्जिदों में नक्शो निगार किए जाएंगे। 37 ऊंचे ऊंचे मीनार बनेंगे। 38 लेकिन दिल वैरान होंगे। 39 शराबें पी जाएंगी। 40 शरई सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। अभी इसी हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते की, कि सऊदी अरब में कोड़े लगाने की सजा को मनसूख कर दिया गया। हाय हाय। 41 लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज के साथ सलूक करता है। 42 जो लोग नंगे पांव नंगे बदन गैर मुहज्जब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे। कमीने और नीच जात के लोग जो नसबी और अखलाक के एतबार से कमीने और नीच दर्जे के समझे जाते हैं वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। 43 तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी जैसे आजकल हो रहा है। औरतें जिंदगी के हर काम में मर्दों की शाना बशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। 44 मर्द औरतों की नक्काली करेंगे। 45 औरतें मर्दों की नक्काली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगी। आज देख लें कि नए फैशन ने यह हालत कर दी है कि दूर से देखो तो पता लगाना मुश्किल होता है कि ये मर्द है या औरत है। 46 गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह की या अल्लाह की सिफत की और कुरान की खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है। लेकिन उस वक्त लोग और चीज़ों की कसम खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम वगैरह। 47 मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार होगा। लफ्ज भी के जरिए ये बता दिया गया कि और लोग तो ये काम करते ही हैं लेकिन उस वक्त मुसलमान भी झूठी गवाही देने को तैयार हो जाएंगे। 48 सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा। मतलब ये कि अगर रास्ते में कहीं से गुजर रहे हैं तो उन लोगों को सलाम नहीं किया जाएगा जिनसे जान पहचान नहीं है। अगर जान पहचान है तो सलाम कर लेंगे। हालांकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अस्सलामु अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करो। खास तौर पर उस वक्त जबकि रास्ते में इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे हों तो उस वक्त सब आने जाने वालों को सलाम करना चाहिए। लेकिन अगर आने जाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा हो और सलाम की वजह से अपने काम में खलल आने का अंदेशा हो तो फिर सलाम न करने की भी गुंजाइश है। लेकिन एक जमाना ऐसा आएगा कि इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे होंगे तब भी सलाम नहीं करेंगे और सलाम का रिवाज खत्म हो जाएगा। 49 गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ा जाएगा, यानी शरई इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पढ़ा जाएगा, अलियाज़ु बिल्लाह। और मकसद यह होगा कि इसके जरिए हमें डिग्री मिल जाएगी, मुलाजमत मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, इज्जत और शोहरत हासिल होगी। इन मकासद के लिए दीन का इल्म पढ़ा जाएगा। 50 आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। 51 माल गनीमत को जाती जागीर समझ लिया जाएगा। माल गनीमत से मुराद कौमी खजाना है, यानी कौमी खजाने को जाती जागीर और जाती दौलत समझकर मामला करेंगे। 52 अमानत को लूट का माल समझा जाएगा, यानी अगर किसी ने अमानत रखवा दी तो समझेंगे कि ये लूट का माल हासिल हो गया। 53 ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा, यानी जुर्माना बोझ समझ के उसको अदा करेंगे। 44 सबसे रजील आदमी कौम का लीडर और कायद बन जाएगा, यानी कौम में जो शख्स सबसे ज्यादा रजील और बदखसलत इंसान होगा उसको कौम के लोग अपना कायद, अपना हीरो और अपना सरबराह बना लेंगे। 55 आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। 56 आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। 57 दोस्त को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। 58 बीवी की इताअत करेगा। 59
بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ 60 گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ 61 گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ آج بہت سارے گھروں کے اندر بہت سے لوگ گانے بجانے کے آلات شو پیس کے طور پر رکھتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی کے گھر میں اسپیشل میوزک کے آلات اور گانے بجانے کے آلات رکھے ہیں تو اللہ سے ڈر کر اور نہ جاننے کے باوجود رکھا تھا اس پر اللہ سے توبہ کر کے اس کو نکال دینا چاہیے، اس کو سیل آؤٹ کر دیں، اس کا پیسہ کہیں صدقہ کر دیں۔ 62 سریرا شرابیں پی جائیں گی۔ 63 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ 64 انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ 65 پولیس والوں کی کثرت ہوگی۔ 66 قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ 67 درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ 68 امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقیدیں کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو کہ یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے، یا زلزلے آئیں، یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے، الیاذ باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامتیں ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعملیوں کا نتیجہ ہے، انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے ایک دعا فرما دی جس کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معمول میں جاری رکھے ہوئے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم رٹ لیں، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، خود بھی اس کو پڑھیں، کبھی آواز سے پڑھیں، خاموشی سے ہمیشہ پڑھتے رہیں، آواز سے اس لیے پڑھیں تاکہ دوسرے کے لیے بھی تذکیر ہو جائے، دوسرے کے لیے بھی سبق ہو جائے کہ اس دعا کو مجھے بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم آنے والے فتنوں سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ظاہری فتنوں سے بھی اور باطنی فتنوں سے بھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ 72 فتنے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے، یہ سارے کے سارے ہمارے زمانے میں تقریباً 99% ظاہر ہو چکے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی طرح طرح کی شکلوں میں ہمارے اوپر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ جیسا کہ مستقل آج کے دور میں ہم جو 40 دن سے زیادہ بیت گئے ہیں، ہم جو کرونا وائرس کی وبا سے گزر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ پاک کا ایک عذاب ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم ابھی بھی اس سے عبرت نہیں پکڑ رہے، ابھی بھی غفلت بھری زندگی ہے، ابھی بھی انٹرنیٹ کے تماشے ہیں، ابھی بھی واٹس ایپ پہ بے محابہ باتیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر منتقل کی جا رہی ہیں، ابھی بھی جو ہے اس شاپ قسم کے لوگ اور فاسد قسم کا عشق رکھنے والے حرام قسم کی لذتیں اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے اب اور کیا اس سے بڑے عذاب کا انتظار ہے کہ تب ہم سدھریں گے۔